الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو کوششیں کی ہیں، جو جد و جہد کی ہے اور جو سعی کی ہے اور جو کاوشیں کی ہیں، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کو اس پر استقامت عطا فرمائی تھی۔ بنیادی طور پر استقامت ہمارا موضوع ہے جو چل رہا ہے، اللہ کے دین پر استقامت۔ حضور علیہ السلام سب سے بڑے آئیڈیل شخصیت حضور علیہ السلام کی ہے۔ کسی بھی حوالے سے اگر کوئی رول ماڈل یا آئیڈیل کسی نے دیکھنا ہو تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان پر ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہی عکس پڑتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں، انگنت خوبیاں، انہی کا انعکاس ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان، کیونکہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے وہ لوگ، حضور سے وہ فیض پاتے تھے، حضور کا وہ دیدار کرتے تھے۔ اور بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں ہم جو بہت محنتیں کر کے حاصل کرتے ہیں، یعنی کوئی علم ہے یا اور کسی بھی کام میں مہارت ہے۔ جنگوں میں اس وقت مہارت ہوتی تھی، تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ بہت کوشش کے بعد وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں یا وہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ وہ صرف حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے تھے اور ان کو وہ چیزیں حاصل ہو جایا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو بنیادی طور پر میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑے جو مستقیم ہیں، امام المستقیمین، وہ تو حضور علیہ السلام ہیں، انہی کا انعکاس سارا آگے چلتا ہے۔ پھر انبیاء کا دور ختم ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے۔
ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں موجود تھے اس دور سے بہتر زمانہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور وہ ہے جو میرے والا دور ہے، جو لوگ میرے دور میں موجود تھے، پھر اس کے بعد اس دور کے بعد سب سے بہترین دور کون ہے؟ اس کے بعد آنے والا دور، اور پھر اس کے بعد بہترین دور کو کون ہے؟ اس سے بعد آنے والا جو دور ہے وہ۔ تو یہ دور آگے چلتا رہتا ہے، زمانے آگے چلتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے نبی تو اور آنے کوئی نہیں ہے، اور صحابہ کرام وہ بھی وہ ہستیاں تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ استقامت اولیاء اللہ کے حصے میں ڈالی، پھر وہی انبیاء کا جو مشن تھا اس کو اولیاء اللہ آگے لے کے چلے، کیونکہ یہ مہینہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، ان کو بھی اللہ پاک نے بہت استقامت عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعوں میں آپ کو بتاتا رہوں گا، جو ان کا یوم وصال قریب آ رہا ہے ان کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، میں آپ کو پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ وہ بہت خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ تھے، اور ان کو جو اعزاز ملتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی بنا پر ملتے تھے، یعنی ان کی جانثاریاں وفاداریاں وہ ساری اپنی جگہ ہیں، لیکن جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ تو ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں حضرت صاحب کے ساتھ سارے محبت کرتے ہیں، لیکن سب کی محبت ایک جیسی تو نہیں ہوگی، ہر آدمی کا اپنا اپنا معیار ہوگا، کس درجے کی محبت کر رہا ہے، کس درجے کی محبت کر رہا ہے۔ تو آج کے ہمارے جو لوگ ہیں ان میں اگر مزاج مختلف ہو سکتے ہیں، طبیعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ظاہر اپنے اپنے مزاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی کمی کرنے والا کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن درجات تو اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ بھلائی کے وعدے کیے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے اللہ پاک راضی ہو گیا، سارے صحابہ کرام اللہ پاک سے راضی ہو گئے، لیکن درجات تو اپنی جگہ ہیں۔ رسولوں میں درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بہت سے رسول ہیں ایسے جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ رسول تو سارے ہیں لیکن فضیلتیں تو اپنی ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے تھے ان کو حضور کے دربار سے بھی اعزاز ملتے تھے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بھی اعزاز ملتے تھے۔ ایک صحابی ہیں ابو عامر کے بیٹے ہیں، ابو عامر کفار کی جانب سے لڑنے والے شخص تھے، بلکہ بڑے سردار تھے کفار کے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تقریباً ہر معرکے میں شامل رہتے تھے۔ اب وہ ابو عامر کافر ہیں، کافروں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ اسلام لے آئے۔ کفار کے سردار ہیں ابو عامر، ان کے بیٹے اسلام لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں جو خونی وراثتیں ہوتی ہیں یا خونی رشتے ہوتی ہیں یا خونی نسلیں ہوتی ہیں، ان کا تو ایک تعلق اپنا ہوتا ہے رشتے کے اعتبار سے، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہوتی تھی ان کو کہ پھر نہ ان کو اپنا باپ یاد رہتا تھا، نہ اپنا بھائی یاد رہتا تھا، نہ اپنی ماں یاد رہتی تھی، سب کو بھول جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر چیز پر غالب آ جاتی تھی۔ یہ ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ ابو عامر کفار کی سربراہی کر رہے تھے، ان کی سپہ سالاری کر رہے تھے، ان کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت حنظلہ یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔
تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اب چھوٹے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مقابلہ تو اب شروع ہو گیا ہے، تو سامنے میرا والد بھی مجھے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دیے نا، اس کے ساتھ دو ہاتھ میں کر لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ جانتے ہیں بہت زیادہ شفیق تھے، بہت زیادہ رحیم تھے۔ حضور نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ بیٹا اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے یا اس کو مار دے یا قتل کر دے، حضور نے اجازت نہ عطا فرمائی۔ لیکن محبت کی بات اب دیکھیں، اور جب محبت ہوتی ہے تو اعزاز کیا ملتے ہیں۔ ان کو کیا اعزاز ملا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے، بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ جنگ کے بعد میتیں اور لاشیں ساری اکٹھی کی جاتی تھی، پتہ چلتا تھا کتنے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں۔ کفار اپنی میتیں اکٹھی کرتے تھے، مسلمان اپنی میتیں اکٹھی کرتے تھے۔ تو جنگ کے بعد جب میتیں اکٹھی کرنے کا معاملہ درپیش تھا، مرحلہ درپیش تھا، تو مسلمان جو تھے وہ اپنے لوگ اپنی لاشیں اور اپنی میتیں جمع کر رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ حضرت حنظلہ لڑائی میں تو شریک تھے، حضور سے اجازت بھی مانگ رہے تھے اپنے باپ کو قتل کرنے کی، لیکن میتوں میں حضرت حنظلہ کی لاش کہیں نہیں تھی، میت کہیں نہیں تھی۔ صحابہ کرام سارے حیران تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر اچانک نیچے جھکا لی۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، کہاں گئی ہے میت حضرت حنظلہ کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فرشتے ملائکہ چاندی کے برتنوں سے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں اس کی لاش کو۔ اب صحابہ کرام سارے حیران کہ ایسا کون سا غیر معمولی کام وہ کرتے تھے جس کی بنا پر اتنا بڑا اعزاز ملا ہے۔ ظاہر ہے یہ اعزاز عام اعزاز تو نہیں تھا اور کسی کے پاس تو نہیں تھا۔ یہ تو صحابہ کرام سارے حیران تھے کہ پتہ چلے وہ کون سا ایسا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا اعزاز عطا ہوا ہے کہ فرشتوں نے وہاں آسمانوں میں ان کو چاندی کے برتنوں کے ساتھ غسل دیا ہے۔ بعد میں پتہ کیا، اب یہ دیکھیں نا اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ میں کہتا ہوں نا حضور کی جانب سے بھی اعزاز ملتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی اعزاز ملتے ہیں۔ بعد میں جب پتہ کیا، واپس آئے جنگ سے، پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جنگ سے ایک دن پہلے حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی تھی اور حضرت حنظلہ نے رات گزاری تھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ صبح اعلان جنگ ہو گیا۔ اب جنگ کا شوق دیکھیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمرکابی کا شوق دیکھیے کہ ان کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ میں نے غسل کرنا ہے، میرے اوپر غسل فرض ہے۔ اسی طرح بغیر غسل کیے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے گئے اور غزوہ میں شریک ہو گئے۔ اب غسل تو فرض تھا، کر نہیں سکے تھے، تو اللہ پاک نے یہ اہتمام فرمایا کہ فرشتوں کو آسمانوں سے بھیج دیا اور وہ چاندی کے برتنوں کے ساتھ ان کو آسمانوں پہ غسل دے رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ کرام زندہ باد۔ یہ اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا۔ باقی سب لوگوں کو تو عام لوگ غسل دیتے ہیں، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جن کو فرشتوں نے آسمانوں پر چاندی کے برتنوں کے ساتھ غسل دیا تھا، غسیل الملائکہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے انداز دیکھیے، میں آپ کو وہی سارے بتا رہا ہوں۔ ایک اور صحابی ہیں، یہ چہرہ جو ہوتا ہے یہ بہت بچانے والی چیز ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ کا مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، میں اشارہ ہی صرف کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا۔
ایک اور صحابی ہیں، دیکھیں یہ چہرہ ایسی چیز ہے، اللہ پاک نے ہمارا جو چہرہ بنایا ہے، یہ چہرہ یہ ہماری شناخت ہے. ہم جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. تو یہ اللہ پاک نے جو ہماری شناخت رکھی ہے وہ ہمارے چہرے میں رکھی ہے، اور تو کسی جگہ سے ہماری شناخت نہیں ہوتی ہے. ہاتھوں سے کوئی شناخت نہیں ہو سکتی ہے، باقی جسم سے شناخت نہیں ہوتی ہے. شناخت ہوتی ہے تو صرف چہرے سے ہوتی ہے. ہر آدمی کو جو ہم پہچانتے ہیں تو اس کا چہرہ دیکھ کے پہچانتے ہیں. اگر چہرے کو ڈھانپ لیا جائے یا نقاب کر لیا جائے نہیں پہچانا جا سکتا، چہرے سے ہی پہچانا جاتا ہے. تو یہ چونکہ اللہ پاک نے ہماری شناخت رکھی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کو بچانے کی جو کوشش ہے وہ ہماری فطرت میں رکھی ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم میں سے کوئی گرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا چہرہ زخمی نہ ہو جائے. باقی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، ٹانگیں زخمی ہو جاتی ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، بازو زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن چہرے کو آدمی ہر حال میں بچاتا ہے. جب بھی کوئی گرے گا، ایک آنکھوں کی حفاظت، جب بھی گریں گی آنکھیں خود بخود آپ کی بند ہو جائیں گی. یہ آنکھوں کی حفاظت ہماری فطرت میں شامل ہے. اسی طرح چہرے کی حفاظت ہماری فطرت میں شامل ہے. یہ ہر حال میں ہم نہ بھی چاہیں تو خود بخود ہو جائے گا، ہم سے چہرے کی حفاظت ہوگی ہماری. یہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ جو اپنی شناخت کو قربان کر دیتے تھے، یعنی جو چیز فطرت میں شامل ہے اس پر بھی وہ غالب آ جاتے تھے. حضرت قتادہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے. ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کے اپنے اپنے فن تھے اس زمانے میں. کوئی تلوار چلانے کے بہت ماہر تھے، کوئی نیزہ پھینکنے کے ماہر تھے، کوئی خنجر کے ماہر تھے، کوئی تیر اندازی کے ماہر تھے. یہ حضرت ابو طلحہ یہ تیر اندازی کے بہت ماہر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ میں ان کو بلایا. اب پیار بھرے انداز دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا پاس، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے بیٹھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے ترکش میں جتنے بھی تیر تھے وہ سارے اپنے ترکش سے نکالے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھیری لگا دی تیروں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے بیٹھ گئے، یعنی ان کو ڈھال بنا لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ان کو فرماتے ہیں کہ مارتا جا، تیر مارتا جا کفار کو. اب حضور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حضرت ابو طلحہ حضور کے آگے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی تیر حضور کو نہ لگے. میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ چہرے کی حفاظت انسان کی فطرت میں شامل ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانا بھی مقصود تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پیچھے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا چاہتے تھے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو ابو طلحہ تیر اندازی کر رہا ہے کیا اس کے تیر صحیح نشانے پر لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں. تو حضور ان کی پشت کے پیچھے سے تھوڑا سا ایسے کندھوں سے اوپر سر اٹھا کے دیکھنا چاہتے تھے. جو تھوڑے سے اوپر ہوئے تو انہوں نے کہا حضور نیچے ہو جائیے، آپ کیوں اوپر ہو رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی تیر آپ کو آ کے لگ جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یا رسول اللہ میں آگے بیٹھا ہوا ہوں نا آپ کے لیے، تو آپ کے لیے بیٹھا ہوں. نفسی لنفسک الفدا، یا رسول اللہ آپ کیوں آگے آتے ہیں، آپ کیوں اونچا ہو کے دیکھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی جان بچانے کے لیے میری جان حاضر ہے نا، میں اپنی جان قربان کروں گا نا. نفسی لنفسک الفدا ووجہی لوجہک الوقاء. اور یا رسول اللہ آپ اپنا چہرہ مبارک اوپر نہ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آ کے آپ کے چہرہ مبارک پر لگ جائے. یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بچانے کے لیے میرا چہرہ جو آگے موجود ہے میں اپنے چہرے پر تیر کھاؤں گا نا اور ان کو روکوں گا نا. عجیب عجیب انداز ہیں محبت کے دوستو. میں کہا کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آپ نے بہت سنا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حسن ہے، لیکن فرق دیکھیے.
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوا بھی ہے، پڑھا ہوا بھی ہے۔ زلیخا کو بھی بہت زیادہ دعویٰ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، لیکن جب زلیخا نے ایک دن گھیر گھار کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر لیا کمرے میں، تو یوسف علیہ السلام تو اس وقت بھی اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے، قال معاذ اللہ انہ ربی یحسن مثوائی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن اس نے بہرحال دروازے بند کر کے گھیر گھار لیا تھا ان کو۔ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا زلیخا کا۔ اب اس نے دعوے تو بہت زیادہ کیے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کے، ہر جگہ وہ کہتی تھی مجھے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن جب اس دوران اوپر سے اس کا شوہر آ گیا تو سارے کا سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا، حالانکہ کیا سب کچھ خود تھا اس نے۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے اس وقت بھی، لیکن اپنے شوہر کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے کیا کیا کہ فوراً سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ قالت ما جزاء من، قرآن کے الفاظ ہیں، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ تیرے گھر والی کے ساتھ جو آدمی دست درازی کرے یا برائی کا ارادہ رکھے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، کیا اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے؟ یہ اس کے لیے وہ کہہ رہی ہے جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اب محبت دیکھیے، یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، وہ کوئی جنگ کی ماہر نہیں تھی، نہ تیر اندازی کی ماہر تھی، نہ کوئی جنگی شخصیت تھی، لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے دوران بالکل اکیلے رہ گئے تھے، باقی صحابہ کرام سارے حضور سے بہت دور تھے۔ یہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں اس دن مدینہ شریف سے پانی کا مشکیزہ بھر کے لا رہی تھی تاکہ لوگوں کو پانی پلا سکوں، جو مجاہدین ہیں ان کو پانی پلا سکوں۔ ظاہر ہے پیاس لگتی تھی، گرم علاقہ تھا، صحراؤں میں مقابلے ہوتے تھے، ریت ہوتی تھی، پھر جنگ میں ویسے بھی پیاس لگتی تھی تو پانی کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو فرماتی ہے کہ میں پانی مدینے سے لا رہی تھی مشکیزے بھر بھر کے، تو جنگ کی طرف میرا دھیان ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا سارے صحابہ کرام لڑ رہے تھے، تو میں اپنا وہ پانی پلانے میں مگن تھی، جنگ کی طرف میرا کوئی دھیان نہیں تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ میری نگاہ اوپر پڑی تو میں نے منظر سارا بدلا ہوا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جنگ تو مسلمان ہار رہے ہیں، اور میری اچانک نظر پڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ کوئی بھی صحابی ان کے ارد گرد موجود نہیں ہے۔ اصل میں ایسی افراتفری ہو گئی تھی غزوہ احد میں، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ اب یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کوئی اس طرح کا اسلحہ تو تھا نہیں، نہ میں جنگ لڑنے والی تھی، میں تو پانی پلانے والی عورت تھی۔ ہاں ایک چھوٹی سی زنگ آلود سی تلوار میرے پاس تھی جو میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو میں وہی چھوٹی سی تلوار لے کے حضور کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھتی ہوں کون آتا ہے حضور کے قریب۔ ہمت دیکھیں اب ان کی، اللہ رب العالمین استقامت عطا فرماتا ہے۔ کہتی ہیں میں ڈٹ گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور جب تک باقی صحابہ کرام بڑے بڑے کبار صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچائے تھے اور حضور کے گرد حصار نہیں بنا لیا تھا، تب تک میں اکیلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتی رہی تھی۔ اور یہ صرف یہ ان کا اپنا بیان نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ انداز اتنا پسند تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ کے بعد اکثر یہ تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور ام عمارہ کی جو وہ خدمت تھی اس کو اکثر یاد بھی کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بتایا بھی کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے ملتفت یمینی ولا عن شمالی الا ورأیتها تقاتل دونی، جب احد کا وہ مرحلہ آ گیا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا میری جان کی حفاظت کرنے والا، اس وقت یہ واحد خاتون تھی جس نے میرا دفاع کیا تھا، اور اس انداز میں دفاع کیا تھا کہ میں دائیں دیکھتا تھا تب میرے دائیں طرف یہ لڑ رہی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو بائیں طرف یہ لڑ رہی تھی، ہر طرف سے میرا یہ دفاع کر رہی تھی۔ شان فدایان مصطفیٰ۔
اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زمانے کے لوگ ہیں وہ نہ کبھی پہلے ہوئے ہیں اور نہ کبھی بعد میں آئیں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں وہ لوگ. اللہ رب العالمین ان نفوس قدسیہ پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو بھی اللہ پاک دین پر اسی طرح استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.